إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حاضرین جماعت، آج آپ کے سامنے نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں. یہ موضوع ہم سب کے لیے اہم ہے. موضوع کو بیان کرنے سے پہلے ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بہت درس ہوتا ہے، بڑی تقریر ہوتی ہے، ہم لوگ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کوئی نہیں آتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس پر کبھی غور کیا ہے کہ کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ اس پر بھی جب میں غور کرنے کہوں گا تو وہی غلطی دہرائی جائے گی جس وجہ سے نہیں تبدیلی آتی. وہ کیا ہے کہ بولنے والا، جیسے میں کوئی بات بتا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے عمل کرنے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں. اگر میرے لیے بھی ہے تو بولتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے جائیں گے نا کہ میرے اندر اس میں سے کیا کمی ہے، کہاں اصلاح کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے. اور اگر اس نیت سے بولیں گے تو میری اصلاح ہوگی کہ نہیں؟ لیکن بولنے والا بھی اکثر ایسا ہی ہے، اور سننے والا بھی جو ہے وہ جو بات سنتا ہے وہ اپنے اندر نہیں جھانکتا ہے، وہ پھر دوسرے کو ٹارگٹ کرتا ہے. اچھا آپ بول رہے ہیں آپ کے اندر تو یہ نہیں ہے، یعنی اب جس کی اصلاح کرنی ہے اپنے اندر اب نہیں تلاش کرنا ہے. کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ بولنے والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، یا کوئی اور ٹارگٹ ہے آپ کے ساتھ، دوسرا آدمی ہے. مجھے بتائیے اس طرح سے جب ہر چیز کا مخاطب ہم دوسرے کو بنائیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی نہیں ہوگی. لیکن جب ہم کہیں گے کہ اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے تو مقرر یہ جواب دے گا کہ لوگ ہی ایسے ہیں. اور سننے والے کیا جواب دیں گے؟ بولنے والے میں عمل نہیں ہے تو ہمارا کیسا؟ یعنی پھر جو سدھار آنا چاہیے تھا پھر کس پر آپ نے ڈال دیا؟ دوسرے پر. میری بات سمجھ رہے گی نہیں؟ اگر یہ سوچ ہماری رہے گی برقرار تو کبھی ہمارے اندر سدھار آئے گا؟ آئے گا سدھار؟ یہ اس لیے ہمارے اندر یہ سوچ آ گئی کہ ہم نے
قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی آگ سے کس کو بچاؤ؟ ہماری جو ذمہ داری سب سے پہلی آگ سے بچانے کی جہنم سے کس کی ہے؟ آپ کو اور آپ کی ہم کو؟ قرآن کہتا ہے نہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں، میں اپنے بال بچے کو آگ سے بچاؤں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آگ سے بچائیے، اپنے بال بچوں کو آگ سے بچائیے، جس کا ایندھن ہم بننے والے، انسان بننے والا، اور جس کا ایندھن پتھر ہوگا۔ گویا یہ جو سوچ ہے دوسرے کے اندر سدھار دیکھنے کی، دوسرے کے بارے میں ہمیشہ ہر چیز کا مخاطب ڈھونڈنے کی، یہ قرآن کے اگر ہم سمجھ کے پڑھے ہوتے یا سمجھے ہوتے تو ہم دوسروں کو مخاطب کے بجائے ہر چیز کا مخاطب کس کو سمجھتے؟ اپنے آپ کو سمجھتے، اور جب اپنے آپ کو سمجھتے تو ہماری اصلاح ہوتی، اور جب ہم تقریر کرتے تو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ آپ بہت خراب لوگ ہیں، آپ کو ٹھیک ہو جانا، نہیں، ہم اس لیے کرتے کہ چونکہ اللہ نے جس کو علم دیا ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے، لہذا یہ کام بھی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں، آپ لوگ سب سے خراب ہیں اس لیے آپ کو سدھارنا ہے، نہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک جو کچھ جانتے ہیں وہ پہنچا دیں، نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کیا میری پکڑ ہوگی، لہذا یہ بھی جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، بس تو اسی لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی کوئی بات آئے تو اس کو اپنے اوپر لے کر کے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں، اور دوسرے کے اندر اگر کمی بھی ہے تو اپنی اصلاح کرتے ہوئے ان تک بھی بات پہنچائیں، اور اس نیت سے پہنچائیں کہ یہ پہنچائیں گے تو ہم پھر جہنم کی آگ سے بچیں گے، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ ہر چیز کا مخاطب دوسرے کو بنا لے۔ دوسری اہم بات، ایک بات بتائیے، میں آپ کو بدلنا چاہوں تو بدل سکتا ہوں؟ آپ مجھ کو بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے۔ ہم پھر اس کام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یہ شیطان نے ہم کو ایک ایسے کام میں لگا دیا ہے، اور ہم کو اس کو دین کا نام دے کر کے لگا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم کو ایسے کام میں لگا دیا ہے جس سے نہ میرا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے، اور فائدہ کس کا ہے؟ شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا ہے کہ ہم تیرے بندوں کو کہاں لے جائیں گے؟ جہنم میں، لہذا ہم جب عمل نہیں کریں گے اور دوسروں ہی پر کرٹیسائز کرتے رہیں گے، دوسروں ہی کے اوپر ایک دم نظریں جمائے رہیں گے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح آج جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے۔ اخلاق ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی زندہ ہو تو آپ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کیسے؟
آپ اس کی نبض دیکھتے ہیں، ناک پر ہاتھ رکھتے ہیں، سانس چل رہی ہے۔ ایمان زندہ ہے کہ نہیں ہے یہ اس کا اخلاق بتائے گا، میرے ہے نا، یہ اس کا اخلاق بتائے گا۔ اگر ایمان ہوگا تو آدمی بد اخلاق نہیں ہو سکتا ہے، بدخلق نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بدخلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان مطلوبہ حیثیت میں اس کے اندر نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، ان کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ بے شک اے نبی آپ اخلاق کی سب سے اونچی بلندی پر فائز ہے، یعنی ان سے اونچا اخلاق کسی کا۔ اچھا، یہ بات صرف بیان کرنے کے لیے ہے؟ نبی اس لیے آئے تھے کہ ان کی مدح سرائی کرتے رہے، اس کام کے لیے آئے تھے؟ کس کام کے لیے آئے تھے؟ نبی اس لیے آئے تھے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، اور نبی کی زندگی میں، نبی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ اچھا نمونہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اچھا نمونہ اگر جو کر رہا ہے ویسا ہی ہم کو کرنا ہے، تب جا کر کے نبی کا حق ادا ہوگا، نبی کی پیروی کا حق ادا ہوگا۔ تو نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اخلاق کی بلندی پر تھے۔ لہذا ایک مسلمان کو کہاں ہونا چاہیے؟ کہاں ہونا چاہیے؟ اخلاق کی بلندی پر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہمارے نبی اخلاق کی بلندی پر تھے تو ہمیں اخلاق کی بلندی پر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں بھیجا گیا ہوں، کس کام کے لیے؟ تاکہ جو اچھے اخلاق ہیں اس کو مکمل کر دوں، اس کام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہمارا اخلاق جو ہے سب سے اونچا ہونا چاہیے، سب سے اچھا ہونا چاہیے، سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اخلاق نبی سے کہیں نہیں ملتا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ کسی کی برائی آ کر کے بیان کرتے تھے کہ فلاں میں یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، تو نبی کیا کہتے تھے؟ میرے پاس لوگوں کی کمزوریاں آگے مت بیان، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں سے ملوں تو اس کے لیے کوئی قدورت، کوئی پہلے سے کچھ باتیں میرے ذہن میں موجود نہ ہو، سمجھ رہے؟ میں تھوڑا صاف ستھرے حالت میں ملوں تاکہ نصیحت جو کرنی ہو تو پہلے سے کوئی بات معلوم ہو اس وقت، اور جب کچھ نہیں معلوم ہو اس وقت میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو میں اس انداز سے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آج وہ بات چھوڑ دیجیے، برائی نہ سننا تو دور کی بات ہے، ہم تو گمان، ظن، شیطانی وساوس کی بنیاد پر
لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لانچھا لگاتے ہیں اور اس کو پرچار پرسار کرتے ہیں، اور اس کو کیا سمجھتے ہیں پھر؟ یہ دین کا کام ہے، ایمان کا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دین کا کام ہے۔ یہ دین کا کام ہوگا جس سے سماج میں بگاڑ پیدا ہو، جس سے لوگوں کی عزتیں تار تار ہو، جو بات کہی جائے اس کی کوئی بنیاد نہ ہو، اور آپ سمجھ رہے ہو شیطان نے آپ کے دماغ میں کھبا دیا ہو کہ یہ بڑا دین کا کام ہے۔ ایک عجیب سی بات بھی دنیا میں بار بار سننے میں آتی ہے، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، سن رہے ہیں؟ لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں اور ہمارے دل کو اچھی لگ جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی پیاری سی بات ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ اب وہ نہایت ہی بھونڈے انداز سے، غلط انداز سے اپنی بات پیش کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بھونڈے انداز سے پیش کرتا ہے، اور اپنی اس بھونڈے پن کو، اپنی اس نفسانیت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کیا جملہ استعمال کرتا ہے؟ حق بات کڑوی ہو۔ مجھے بتائیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیج رہا، جو اللہ کا باغی ہے، جو دین کا باغی ہے، جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، ان سے بات کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہہ رہا ہے کہ بڑی نرم لہجے میں بات کرنا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نرم لہجے میں بات کرنا، اس طرح بات کرنا کہ اس کے دل میں اترے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوبیاں بیان ہوتی ہیں تو اس میں یہی آتا ہے، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا حولك۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس جمع نہیں ہوتے۔ آج ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے، ہماری بد زبانی کی وجہ سے، ہمارے اپنے پریوار کے لوگ ہم سے خفا ہوتے ہیں، ہمارے پاس پڑوسی ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہم کو سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم کو شیطان نے مگن کر رکھا ہے کہ ہم بڑی حق گو آدمی ہیں، اسی لیے لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حق گو کوئی تھا، سچ بولنے والا کوئی تھا، لیکن آپ نرم دل، نرم خو، نرم زبان تھے، لہذا لوگ آپ کے آس پاس جمع ہو۔ میں آپ کو بتاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ حیرت میں رہ جائیں۔ اور وہ سنتے رہے ہیں آپ، لیکن میں نے کہا نا کیوں سنتے رہے ہیں؟ یا تو قصہ گوئی کے لیے ہے کہ نہیں، یا دوسرے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ہمارے لیے کچھ نہیں، یا اس پر تو دوسروں کو عمل کرنا ہے، ہم اس کو نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑھیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتی تھی؟ کوڑا کرکٹ کے، سنے نا سب لوگ سنے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کہا بھلے بیمار ہوئی مر جائے بڑھیا، یہ بات کہی، یہ عادت کے لیے پہنچ گئے۔ بڑھیا کون تھی؟ مسلمان تھی؟ مشرک تھی؟ مشرک ہی نہیں،
नफरत करती थी। नफरत ही नहीं, सिर्फ दिल तक नहीं था, अमलन आप पर कूड़ा करकट डालती थी। लेकिन बीमार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे चले गए, उनकी याद आ गई। इस अखलाक से वो मुतासिर होकर के क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ईमान लिया। एक और बुढ़िया का वाकया बयान होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भागने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं होगी, उनकी बात में जादू है, सुनेंगे तो हम अपने आबाई मजहब से फिर जाएंगे, लिहाजा अपना सामान उमान बांध करके दूर के इलाके में जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात ही ना हो उधर चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह का करना कि जब वो मजदूर तलाश कर रही थी तो वहां पहुंचने वाला शख्स वो अल्लाह का प्यारा नबी, ठीक है। उन्होंने जब कहा कि बेटा मेरा ये बोझ है, मैं मजदूर तलाश कर रही हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या किया, उठाया, अपने सर पे रखा और मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया। बुढ़िया के ऊपर बोलती रही कि बेटा तुम बड़े अच्छे आदमी लगते हो, बहुत अच्छे नौजवान हो। अभी मक्का में एक मोहम्मद नाम का आदमी आया है जो लोगों को अपनी आबाई दीन से बरगस्ता कर रहा है। सुना है कि उसकी जुबान में जादू है, वो जिससे बात करता है वो उसके जादू में आ जाता है, तो उससे दूर रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं जवाब देते। जब चलने लगते हैं तो बुढ़िया पूछती कि बाबू अपने बारे में तो बताओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मैं वही मोहम्मद हूं जिससे बचने के लिए आप यहां तक आई हैं। कहते अगर तुम वही मोहम्मद हो तो तुम झूठे नहीं हो सकते, तुम जो कर रहे हो वो सच है और वो ईमान ला रही है। मैं अपने समेत आप सबसे पूछता हूं, अपनी मां की भी खिदमत इतनी उससे किया है? किसी बूढ़े या बूढ़ी या बीमार का बोझ उठाया कभी सर पे? खास तौर से मेरे जैसे लोग जो ये टोपी बड़ी बड़ी लगाते हैं, ये सब है शेख होते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि ये टोपी हटा करके कैसे किसी का बोझ सर को उठा ले। मेरी तो इज्जत ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह माफ करे। इज्जत यही है कि गरीबों की, मोहताजों की, जरूरतमंदों की मदद की जाए। यही सबसे बड़ी इज्जत है, क्योंकि सबसे बड़े इज्जत वाले इंसान ने ये काम किया। सबसे बड़े इज्जत वाले इंसान ने ये काम किया है। लिहाजा अगर मैंने नहीं किया है तो मुझे सोचना चाहिए। आपने अगर नहीं किया, कभी किसी गरीब को, किसी मोहताज को, किसी परेशान हाल को देख करके आपके दिल में हमदर्दी नहीं पैदा हुई है, तो अल्लाह से दूसरा दिल मांगना चाहिए। एक बार सोचना चाहिए कि वाकईतन हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है भी कि नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक आप सोच नहीं सकते। एक बार मस्जिद नबवी में सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे। एक शख्स आया, उसको शरारत सूझी, उसने मस्जिद के अंदर पेशाब करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? कितना बड़ा जुर्म है। मस्जिद नबवी काबा के बाद, मस्जिद हराम के बाद दूसरी सबसे मोहतरम मस्जिद है। अल्लाह के प्यारे नबी बनफ से नबी से मौजूद है, सहाबा किराम मौजूद हैं, और सबके सामने वो पेशाब कर रहा। कहाँ? अभी अगर यहां हो तो आप क्या करें? सहाबा किराम थोड़ा
تیار ہونے لگے اس کو اس کی طرف جھپٹنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کو پیشاب کر لیں. سمجھے؟ پیشاب کر لیا. جب وہ پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرم لہجے میں اس آدمی سے کہا، ارے بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو ہم پاک صاف رکھتے ہیں، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تم نے یہاں اس کو ناپاک کر دیا، پیشاب کر دیا. بتاؤ یہ کتنا افسوسناک کام کیا تم. جب نبی کا یہ اخلاق ان کے سامنے گیا تو وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا اور اس نے کہا کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں. اتنا اعلیٰ اخلاق نبی کا ہی ہو سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ سے اس گندگی کو. آج ہمارے یہاں اسی کو یہ بیان کرتے ہوئے مجھے ایک بات دماغ میں آ گئی. ہمارے یہاں مسجدوں میں اگر بچے آ گئے تو پریشان ہے کہ نہیں؟ وہ ڈانٹ رہا ہے، وہ اس کو اس رینج میں جاؤ کرتا ہے، وہ اس کو ادھر جاؤ کرتا ہے. یعنی کسی طرف سے اس بچے کو محبت اور شفقت نہیں مل رہی ہے کہ نہیں؟ اور اگر کسی بچے نے بچپنا میں شرارت کر دی، دوڑ لگا دی، تب تو خیر نہیں. کوئی بڑا دیندار آدمی اٹھے گا، نام چھاپڑ لگا دے. جس قوم کے بچے بچپن میں مسجد میں نہیں آئیں گے، جہاں بچوں کے مسجد میں شور نہیں سنائی دیں گے، جہاں پر بچے مسجد میں شرارتیں نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے نیچر ہے، عمر کا تقاضا ہے، ان کی اگلی قوم کو ایسے ہی خوشامد کرنا پڑے گا. بابو چلو مسجد، وہ کہے گا نہیں بڑے برے لوگ ہیں وہاں، جاتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، جاتے ہیں تو مارتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بڑے برے لوگ ہیں، مسجد میں اچھے لوگ نہیں آتے. میرے پیارے بھائیوں، بچے آئیں گے، بچے شرارت کریں گے، آپ کی نماز میں کچھ اثر نہیں پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے اور آپ کی نوازی آ گئی، خطبہ چھوڑ کر کے گئے، اٹھا کر کے کندھے پر لے لیا اور کہا یہ بچے جو ہے نا آزمائش میں، اور پھر خطبہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کندھے پر بیٹھ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کہ وہ اتر جائے تب وہ سجدہ سے سر اٹھائے. آپ بچوں کو اس انداز سے ڈانٹتے ہیں، کیسے مسجد میں آئیں گے؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا صرف اخلاق کے بارے میں کہ بتائیے اس سے بھی بڑا جرم تھا کوئی جرم جو پیشاب کیا تھا، لیکن کس اخلاق کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی پیش آئے. اگر اس سے الگ میرا اخلاق ہے تو ہم کو اپنے اخلاق کے بارے میں سوچنا چاہیے. یقیناً وہ دینداری نہیں ہوگا، کیونکہ دینداری تو وہ ہے جو نبی کا اخلاق ہے. ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اخلاق پر جو ہے ابھی کچھ اور باتیں آئندہ کے خطبوں میں جب اللہ موقع دے گا میں رکھوں گا. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اخلاق کو بچاؤ، اپنے اخلاق کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے لیے ہمدردی دل میں پیدا کریں، کسی کو اپنا سے نیچ نہ سمجھیں، اپنے اندر گھمنڈ نہ آنے دیں، لوگوں سے محبت پیدا کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. ملیں تو مسکراتے ہوئے ملیں، سلام کریں، خبر خیریت پوچھیں، لوگوں کی ہمدردی اپنے دل میں پیدا کریں. اعلیٰ اخلاق آپ کے اندر پیدا ہوتا چلا، ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو اخلاق حسنہ
اور جو اعلیٰ اخلاق ہے وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا